وجاد صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ ذاتی مفادات کے لیے جس طرح سے ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے معزز شخصیات کو، معزز اداروں کو، یہ کس قدر غلط ثابت ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں؟ کیونکہ جب لیڈران یہ کریں گے تو آبویسلی ان کے فالوورز تو یہ کرنا ٹرینڈ سمجھیں گے۔ یہ اتنا ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے جتنا اداروں کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ آئین کی حدود سے باہر نکل کے سیاست میں مداخلت کرنا۔ دونوں احباب نے اپنی رائے دے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ نوبت نہیں آتی اگر آئینی ادارے جو ہے وہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے عمل کرتے اور ریاستی ادارے اپنی حدود میں رہتے۔ کیا ہمیں اس ملک کی تاریخ بھول گئی ہے؟ ہم نے یہ بار بار نہیں دیکھا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی ہے، سیاسی فیصلے دیے گئے ہیں۔ ہم نے اداروں کا احترام اداروں کے اپنی حدود میں رہنے سے مشروط ہے۔ میں اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ بھائی یہی لوگ کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ اداروں کی تنقید کر رہے تھے، اب اداروں کے بڑے علم بردار بن گئے ہیں۔ میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اداروں کا کل کیا کردار تھا اور آج کیا کردار ہے۔ دراصل تو ہم جو ٹرانسگریشن ہے اپنے اختیارات سے اور آئینی حدود سے اسی کی سزا بھگت رہے ہیں نا۔ اسی آج معزز عدالت کہہ رہی ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، سرکار اس میں جو ہے وہ آپ کے فیصلے بھی شامل ہیں۔ یہ جو ابھی ایک بھائی نے بتایا ہے کہ 45 مقدمات جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف وہ غیر ملکی عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیا تھا؟ میری رائے میں یہ رد عمل جہاں تک نوبت آنا ہی تھی، کیونکہ اس طرح سے یکسر جہت نہیں چل سکتی کہ ادارے ایک طرف اپنی تفویض کا جو ہے وہ تقاضا کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ آئین اور قانون کے ہر حد کو توڑتے ہوئے سیاست کو اور ملک کی جو قوم ہے جو اس کی سمت ہے اسے متعین کرنے میں نازیبا اور ناقابل قبول کردار ادا کرے۔